بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفس پلیت پلیت کتا نتا اصل پلیت نہ ہاسے۔ ہم سے جب عالم ارواح میں اللہ نے جب عہد لیا تھا، اس وقت یہ سب جو روحیں ہیں یہ بالکل پاک روحیں تھیں۔ ان پاک روحوں کو جب اس جسم کے اس مٹی کے پتلے میں جب ڈالا گیا، نفس دیا گیا، نفسیات دی گئی، تو پھر وہی وسوسہ، شیطان کا وسوسہ بھی ملا، اور اس وسوسے نے انسان کو پلید کیا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نفس کیا ہے اور نفس پہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے عمل کرنے سے کچھ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں سامعین، ایک بات یاد رکھیں، آج تک آپ نے جو بھی ڈیفینیشن سنی ہے نفس کے بارے میں، اس ڈیفینیشن کو ذرا سائیڈ میں رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے اور ان سے جب کہیں گے نفس کیا ہے، تو وہ نفس کسی اور چیز کو کہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ہم کلیئر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں جو نفس کا ذکر ہے وہ یہ ہے نفسیات، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب موت آتی ہے نفس کو، روح کو موت نہیں آتی۔ انسان جو مرکب بنا ہوا ہے 3 چیزوں کا، مٹی جو جسم ہے، اس کے بعد نفس جو ہماری نفسیات ہے، اور روح جو اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ان جسم میں پھونکی گئی ہے۔ اب جب نفس مرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفسیات مر جاتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نفسیات نہیں رہتی، اس کو کوئی سینس نہیں رہتا۔ انگریزی میں اگر ہم کہیں تو سینس، اس کا سینس ختم ہو جاتا ہے، اس کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جب مٹی میں مل جاتا ہے، جسم مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں، اور روح پاک ہے، وہ کہیں دوسرے جہان میں چلی جاتی ہے۔ تو نفس کی کلیئر ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں، اس کا اگر انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے سینس۔ کسی اور ڈیفینیشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ میں فی الحال آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرا بیان سن رہے ہیں، تو کچھ ٹائم مجھے دے دیں اور اپنے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکال دیں۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ لگائیں کہ نفس کا مطلب ہے سینسز، جو ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں، کانشیسلی آپ سن رہے ہیں، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، نفسیاتی جو بھی معاملات ہیں ہمارے، وہ سارے نکلتے ہیں، نگیٹو پازیٹو ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اب تصوف میں، صوفیزم میں سب سے بڑی چیز یہی کہی گئی ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول ہو۔ اب لوگوں نے اس چیزوں کو کسی اور سیکس کی طرف لے کے گئے کہ جن کا سیکس پہ کنٹرول ہے، نفس مطلب سیکس پہ کنٹرول ہے، وہی کامیاب ہے۔ نہیں، بالکل غلط ہے۔ وہ ایک حصہ ہے، ضرور ہے، لیکن کمپلیٹلی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سیکس صرف جو ہے نفس ہے۔ اب نفس جو نفسیاتی خواہش جو ہوتی ہیں ساری، وہ ساری اس کے حصے ہیں۔ یہ ایک امبریلا ہے جس کے نیچے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ نفسیات ایک پورا انسان کی جو زندگی ہے، اس میں جو کچھ معاملات چلتے ہیں وہ ہر کسی کی نفسیات کے حساب سے چلتے ہیں۔ کوئی زیادہ لالچی ہوتا ہے، کوئی کم لالچی ہوتا ہے، کسی کی عادت کم جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، کسی کی عادت ہے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی عادت ہے سچ بولتا ہے۔ یہ ساری کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، یہ ساری اچھائیاں برائیاں، یہ ساری چیزیں نفس کے ساتھ ہے۔ اگر نفس نہ ہو تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ نفس کے اندر جب اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، تو ہم اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اگر ہم نفس کو ماریں گے تو قرآن میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب مر جائیں گی، نفس جو ہے مر جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔
یہ اصطلاحات، یہ سارے جو بھی ہم کو بتائی گئی ہیں چیزیں، ان کو توڑ موڑ کے، ان کی ٹانگیں وانگیں توڑ کے پھر ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ ہم ہمیشہ زندگی بھر الجھے رہیں۔ بہت سارے ایسے اصطلاحات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ چپ کر کے تھوڑی دیر سوچیں گے تو آپ کو لگے گا یار میں ساری زندگی جو میں سوچتا آیا سمجھتا آیا اس سے تو یہ بالکل چینج ہے۔ بالکل اسی طرح نفس دیکھیں، آپ آج یہ لفظ ہی دیکھ لیں کہ نفس کو مار دو، اپنی نفسیاتی خواہش ختم کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، اللہ والے بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، یہ سنا ہے نا آپ نے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ سن لیں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس میں ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کی نفسیات میں پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، نگیٹیوٹی بھی آتی ہے۔ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم متقی بن جائیں، یہ بھی تو نفسیاتی خواہش ہے، تو اس کو کیسے مانیں گے ہم؟ غلط بات ہے۔ اگر آپ یہ خواہش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلا جو سال آ رہا ہے اس میں آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ کیا، یہ نفسیاتی خواہش نہیں ہے؟ یہ بھی ہے، کیونکہ سینسز آپ کا کہہ رہا ہے نا۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مدینے جاؤں، آپ کا دل کرتا ہے میں حج کرنے جاؤں، میں مکے جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی نفسیات ہے یا کچھ اور ہے؟ نفسیات ہے۔ اسی کے بالکل ساتھ ساتھ وہی تضاد کا قانون چلتا ہے، جب پازیٹیوٹی ہے تو نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ اب نفس کی جو بھی نیگیٹیوٹی چیز ہے، جو بھی نیگیٹو چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی ٹریگنامنٹری نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے، کوئی فزکس کے فارمولے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں سمپل ایک بات ہے کہ بھائی آپ کے اندر میں جو بھی غلط خیال آتے ہیں، جو آپ کے دین کے خلاف ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف ہیں، ان پہ آپ کو قابو پانا ہے۔ سمپل۔ اب قابو کیسے پانا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا دل کرتا ہے، کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ حرام چیزوں میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے میں اس طرف جاؤں، شراب پینے میں آپ کو مزہ آئے گا، ایک مرتبہ پی لیا آپ کا دل کہے گا بار بار پیوں، اللہ خیر کرے۔ کسی زنا کی طرف زیادہ متوجہ انسان ہوگا، سیکس کی طرف مائل ہوتا ہے انسان، زیادہ کھانا یہ بھی نفس کا نگیٹو چیز ہے، زیادہ بولنا، اپنی تکبر کرنا، اپنے آپ کو، اپنے علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو لوگوں کو بتانا، ان پہ جھاڑنا، یہ ساری نفسیات کے اندر چیزیں پلتی ہیں۔ ان پہ کنٹرول کرنا ہے ایکچولی۔ تو ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے چھوٹا سا فارمولہ ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس کی نفسیاتی اور اس کے جو کچھ اس نے بچپن میں سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے نفس کو جو نیگیٹو چیزیں کو کنٹرول کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو لگ رہا ہے کہ اب 3-4 چیزیں ہیں اس پہ آپ کنٹرول کریں، کھانا جو ہے وہ آپ کم کھائیں۔ دیکھیں یہ چھوٹی مشق میں آپ بتا رہا ہوں، چھوٹی ریاضت بتا رہا ہوں، یہ آپ کریں آپ کو بڑا امپیکٹ ملے گا۔ آپ کے بڑے بڑے جو نفسیاتی نگیٹو خواہشات ہوں گے ان کو آپ دبا لیں گے اور آپ مجھے دعا کریں گے۔ آپ کھانا کم کھایا کریں، بھوک لگیں تب کھائیں، ایسے نہ کھائیں۔ آپ جو سستی اور کائلی اور سارا دن بستر پہ رہنا، پڑے رہنا، اس پہ کنٹرول کریں۔ جب نیند آئے تب جا کے بستر پر لیٹیں۔ یہ ہے چھوٹی بات لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم زندگی کے معاملات نارملی کیا کرتے ہیں، ہم ایسے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں جن کا ہمیں یہ لگتا ہے یار اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی دوست نے آپ کو کہا ہے آپ کو ملنے کے لیے، کوئی اسپاٹ آپ کو بتایا ہے، لیکن آپ تیار ہو رہے ہیں اور آپ کو کال آ گئی، ہیلو ہاں آپ تیار ہو، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، تم ابھی تک کیوں نہیں نکلے؟ دوست کہے گا تم ابھی تک کیوں نہیں نکلے؟ تو آپ نے کہا نہیں میں تو راستے میں ہوں، حالانکہ آپ گھر پہ ہو ابھی۔ ایک چھوٹا جھوٹ ہے جس کا کوئی آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ تقریباً 99.99% لوگ بولتے ہیں نہیں میں راستے میں ہوں، حالانکہ وہ راستے میں نہیں ہوتا۔
میں فلاں چوک پہ ابھی پہنچ رہا ہوں، میری گاڑی بالکل یہاں پہ پہنچنے والی ہے، یہاں آپ کہتے ہیں ٹائر پنچر ہو گیا. اس قسم کے جو عذر کرتے ہیں، اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، اس پہ آپ کنٹرول کریں. ایسا جھوٹ نہ بولیں، کم بولیں جھوٹ. یہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ڈیلی صبح اٹھ کے یہ سوچیں کہ مجھے کوئی آج چھوٹی سی بھی اچھائی ضرور کرنی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مشق آپ کرتے رہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کریں. ہاں، اور دوسرا، سوری مجھ سے بات پھر مس ہو جائے گی، وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ میں سے کوئی بھی نشہ کرتا ہے یا کوئی بھی عادت ہے، کسی کو چھالیاں کھانے کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو پان گٹکا، کوئی بھی عادت، شراب، اس کو آپ چھوڑ دیں، ترک کریں. یہی تو آپ کی ایکسرسائز ہے. یہ آپ کر کے دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے صرف 3 مہینے میں لکھ کے دے دیتا ہوں، سامعین میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اگر آپ کو مجھ پہ یقین ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کی زندگی 3 مہینے میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ایسے ایسے کام کرنے لگیں گے کہ آپ خود پہ کہیں گے کہ مجھ میں اتنی تبدیلی آ گئی. تو اسی طرح نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے. اور کوئی یہ ساری جو بات بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہ کریں وہ کریں، نفس پہ آپ کے اپنے سیکس پہ کنٹرول کریں، نفس کو ماریں، اور حکیموں کے پاس جائیں تو وہ چھوٹا نفس بڑا نفس ہے، اس کا چھوٹا نفس ہے، اس کو ہم بڑا کر لیں گے، یہ وہ. بس کیا آپ کو بتاؤں، مجھے بولنے میں بھی شرم آ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی چیزیں ہیں. اصل لفظ اٹھائیں، یہ قرآن کا لفظ ہے. لفظ نفس قرآن میں یوز ہوا ہے، اور نفس کا مطلب ہے نفسیات. تو ان پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں آپ کے کمنٹس کا جیسے ہمیشہ انتظار کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے، میں ایک ایک کو جواب دیتا ہوں؟ نہیں دیتا، بالکل. چاہے مجھے پورا دن لگ جائے، میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک ایک بندی کو جواب دیتا ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی کوشچن ہو. اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس پہ ویڈیو بنا کے دیں، تو میں ان کے لیے ویڈیو بھی بناتا ہوں. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، جن نے فرمائش کی ہے ان سب کو پتہ ہے کہ میں ان کی فرمائش کے حساب سے ان کی ٹاپک جو دیتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو بناتا ہوں. تو آج کا ویڈیو یہاں تک ہی ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح تھوڑا الگ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اور چیزوں کو تھوڑا الگ طریقے سے ہم سب دیکھتے ہیں. ہماری تو ایک کمیونٹی ایسی ہے، انوکھی کمیونٹی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.